السلام علیکم. آج میں بات کروں گا تصوف کے مسئلے پہ. تصوف کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ، زیادہ تر امت میں تو لوگ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، تصوف یہ سب چاروں کے چاروں مذاہب اربعہ میں مانا جاتا ہے. اہل حدیث حضرات اس کا بڑی سختی سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیوبند حضرات بھی اس کو مانتے ہیں، اور دیوبندی جو مسلک ہے اس کے جو بڑے بڑے ان کے جو دیوبند مسلک کے جو بزرگان دین گزرے ہیں، جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، اسی طرح اور بھی بزرگ ہیں، وہ سب تصوف کو مانتے تھے اور پریکٹس بھی کرتے تھے. بریلوی حضرات تو بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ تو بالکل سختی سے تصوف پر عمل کرتے ہیں. تصوف ہے کیا؟ بنیادی چیزیں اس کی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تصوف کیا ہے، صوفی کون ہے، اس کی تفصیلات ہیں. میں یہاں پر قرآن حدیث سے ان کے ایویڈنس نہیں پیش کروں گا، ریفرنسز نہیں پیش کروں گا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ تصوف جو ہے، مین چیز جو تصوف ہے، یہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. تصوف جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے سٹارٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہیں سے چلتا ہے تصوف جو ہے، یہ کوئی علیحدہ چیز دین میں نہیں ہے. میں آج اس کی بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں کہ تصوف کا اصول کیا ہے. تصوف کے بنیادی اصول اور بنیادی چیزیں وہ تین ہیں. اگر آپ ان کو پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ تصوف کی سیڑھی پہ چل پڑیں یا اس راستے پہ چل پڑیں تصوف کے. اور اگر آپ ان تین چیزوں میں کٹر ہو چکے ہیں یا ان تین چیزوں پہ بہت سختی سے عمل کرتے ہیں تو پھر آپ صوفی بن چکے ہیں یا صوفی بننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آج وہ مین چیزیں، مین بنیادی باتیں یا اصول پیش کر رہا ہوں کہ تصوف کے مین تین اصول کیا ہے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو تصوف ہے. اگر یہ تین چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز بھی آپ ڈراپ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، تو آپ سمجھے پھر آپ تصوف پہ نہیں چل رہے ہو. اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں نہیں ہے تو پھر تصوف نہیں ہے، پھر وہ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تین بنیادی چیزیں آج میری آپ سن لیں کہ ان پر تصوف بیس کرتا ہے. پہلی چیز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنا اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہے تصوف کی بنیادی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے. تو آپ پھر بہکیں گے نہیں. عقیدے، نظریہ آپ کا جو ہونا چاہیے، عقیدہ جو ہونا چاہیے، آپ کے جو اعمال ہونے چاہیے، اس میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے. تو پہلی بنیادی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے. دوسری تصوف کی جو چیز ہے وہ بنیادی ہے تقوی. آپ کا متقی ہونا ضروری ہے، تقوی کو اختیار کریں، یعنی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ کے اندر خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہوں گے، سمجھو آپ ایک دوسری تصوف کی بنیادی بات پر آپ عمل کر رہے ہو. یعنی کہ آپ میں جب ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا، خدا کا خوف ہی نہیں ہے، تو آپ کون سا تصوف کر رہے ہو بھائی؟ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، پتہ نہیں کون سے صوفی ہو. تو تصوف کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے تقوی. اور تصوف کی جو تیسری چیز ہے وہ ہے کثرت سے عبادت، یعنی زہد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو گئی، اب آپ اللہ سے ڈرنے لگے، یعنی آپ نے تقوی اختیار کیا. تو تیسری چیز آپ کے پاس یہ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، یعنی آپ جو ہیں وہ زہد کو اختیار کریں، کثرت سے عبادت کریں. تہجد میں جگنا، اشراق و چاشت پڑھنا، کثرت سے جو عبادت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تبھی آپ دیکھیں گے کہ پرانے جو صوفی بزرگ تھے، بزرگان دین تھے، ان کی کتابوں میں، ان کے واقعات میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، حضور کی اتباع کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور کثرت سے عبادت یعنی زہد کو اختیار کرنا. تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو آج بنیادی طور پر بتا دی. تو آج ان چیزوں کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. کوئی بندہ تصوف پر اعتراض کرے یا تصوف کو بولے کہ دین میں تو ہے ہی نہیں، تو اس کو سمجھائیں بھائی تصوف کی بنیادی باتیں ہی تو دین میں ہیں، اور تصوف تو دین سے جڑی ہوئی چیز ہے، کوئی الگ چیز تو ہے نہیں. اور یہ جو طریقت الگ چیز ہے، تصوف الگ چیز ہے، یہ دین کے اندر ہی ہے بھائی، دین ہی سے نکالی گئی چیزیں، اور یہ چیزیں الگ نہیں ہیں. تو لوگ جو تصوف کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. میں نے آج بنیادی باتیں لوگوں کو بتانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ تصوف کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو آپ بہت سے اہل حدیث ہوں گے وہ ان باتوں پہ عمل کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی تو صوفی ہوگا ایک طرح سے، اور وہ بھی تو تصوف پہ ہی عمل کر رہے ہیں. تو تصوف کی میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. شکریہ. بھائی روک یار، تو سو رہا کہاں ہے؟ شاباش، روک بھائی، آگے چلے گی تو کیا کر رہا ہے؟ گاڑی چلے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے.